اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز علیمہ خان صاحبہ نے باقاعدہ طور پہ قیادت سنبھال لی ہے تنے تنہا، اور آج جو ریلیاں نکلیں اور آج جو سوات سے ابتدا ہوئی باقاعدہ طور پہ، کیونکہ اس سے پہلے تیمردرا میں وہ انہوں نے ابتدا کی تھی ایک اچانک آ کے، لیکن آج انہوں نے باقاعدہ طور پہ ایک شیڈول جاری کیا اور سوات سے باقاعدہ طور پہ اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز کر دیا، اور وہ تنے تنہا جیپ میں کوئی اور نہیں، صرف علیمہ خان تھی۔ اور مجھے یاد آ گیا محترمہ فاطمہ جینا، وہ بھی اسی طریقے سے نکلی تھی ایک ڈکٹیٹر کے خلاف، اور بیگم کلثوم نواز، بیگم نصرت بھٹو، وہ بھی ڈکٹیٹر کے خلاف نکلی تھیں، اور اس وقت عوام نے ان کو پذیرائی بخشی تھی، اور مریم صاحبہ بھی نکلی تھیں، تو مریم صاحبہ کو بھی ڈکٹیٹر کے خلاف جب وہ نکلیں عوام نے ان کو پذیرائی دی۔ لیکن عمران خان صاحب کا معاملہ بالکل مختلف ہے، اور عمران خان صاحب کو زبردستی بے گناہ مقدمات میں رکھا ہوا ہے، جھوٹے مقدمات میں رکھا ہوا ہے، عدالتیں ان کے لیے بند کر دی گئی ہیں، ان کو قید تنہائی میں ڈال دیا گیا ہے، ان کو، ان کی اہلیہ کو، ان کے بھانجوں کو، ان کے رہنماؤں کو، ساری کی ساری لیڈرشپ اس وقت جیلوں میں بند ہے، راولپنڈی اور لاہور اور پاکستان بھر کی مختلف جیلوں میں، پنجاب کی جیلیں بھری پڑی ہیں ان قیدیوں سے۔ تو علیمہ خان صاحبہ نے اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز کیا، اور آج سوات میں ان کا بھرپور استقبال کیا گیا۔ یہ بڑا ایک کلیئر واضح طور پر نشانی ہے کہ علامت ہے کہ اب اس اسٹریٹ موومنٹ کو لیڈ کریں گی، آپ اس میں اف اور بٹس نہیں آئیں گے۔ پی ٹی آئی کے اندر جو مختلف آراء تھیں ان آراء کو انہوں نے ایک سائڈ پہ رکھ دیا کہ جناب یہ کہاں سے شروع کی جائے تحریک کا آغاز، کس نے شروع کرنا ہے، کون قیادت کرے گا۔ تو علیمہ خان صاحبہ نے سارے مسئلے حل کر دیے ہیں، اور وہ منگل کے روز جو ہے، وہ لاسٹ جو منگل تھی گزری ہے، اس میں وہ اڈیالہ جیل بھی نہیں آئی تھیں کیونکہ وہ ادھر کام کر رہی تھیں، لہٰذا وہ آج انہوں نے آغاز کر دیا ہے تحریک کا، اور عوام نے بھی ان کا دیا ہے ساتھ، اور اس تحریک کو اب آگے لے کے بڑھنا ہے۔ ایک طرف پی ٹی آئی، اور دوسری جانب 5 اگست کے لیے جو متحدہ اپوزیشن ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان، اس پلیٹ فارم پہ الگ سے فیصلے کیے گئے ہیں، اور وہ 5 اگست کی تیاری کر رہے ہیں۔ ادھر سے اسٹریٹ موومنٹ، علیمہ خان صاحبہ، پی ٹی آئی کے نوجوانوں کو، اور آج انہوں نے طلبہ کو ساتھ ملایا ہے، اسٹوڈنٹس کو کال دی ہے، ادھر وکلا آرگنائز ہو رہے ہیں، ادھر طلبہ آرگنائز ہو رہے ہیں، اور ایک اور ونگ ہے بہت امپورٹنٹ ہے، اور وہ ہے کسانوں کا ونگ۔ ان کو بھی متحرک ہونا چاہیے، کسانوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ اس طرف اپنے کھیتوں کھلیانوں میں بیٹھ کے، اپنی گندم کو دیکھ کے، اپنی کپاس کو دیکھ کے، اپنی چاول، آلو اور مکئی کی فصل کو دیکھ کے گلتے سڑتے وہاں رونا دھونا کرنا ہے یا پھر جدوجہد کرنی ہے۔ ان کو بھی اب میدان میں آنا ہوگا، اور یہ آئین اور قانون اور جمہوریت اور عالمی قوانین اس کو حق دیتے ہیں، اور دین بھی یہی کہتا ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ اپنے حق کے لیے پرامن طور پر نکلیں، تو یہ سب کچھ کرنا پڑے گا۔ علیمہ خان صاحبہ نے آج کیا کہا ذرا سنیے جی، پہلا ذرا سنوائیے گا جی۔ اور ابھی میں نے کیونکہ سوات آئی ہوں، میں چاہوں گی کہ سعید کی اس وقت ہمیں ضرورت ہے سوات میں، ہم چاہتے ہیں کہ مراد سعید اب وقت آ گیا ہے، سارے کے سارے جو بھی چھپے ہوئے ہیں، جو بھی روپوش ہیں، سب باہر آ جائیں۔ آپ وقت آ گیا کہ سارے آپ لوگ، کیونکہ اس سے ضرورت ہے، آپ جوان موومنٹ چلائیں گے، آپ یہ لیڈ کریں گے، آپ یہ تحریک لیڈ کریں گے، آپ لوگوں کی اس وقت ضرورت ہے، اور آپ آئے سوات کے لوگوں کو دیں، آپ ان کو لے کے نکلیں گے۔ تو آپ دیکھیں، ہم بھی ایک عہد کر کے نکلے، ہماری بہن بہنیں، علیمہ خان قدم بڑھاؤ، علیمہ خان قدم بڑھاؤ، ہم بہنیں بھی۔ تو مراد سعید صاحب سے انہوں نے اپیل کی، اور ساتھ ہی جتنے بھی روپوش تھے، بند ہیں، ان کو کہا کہ آپ بھی آ جائیں اور آپ بھی نکلیں، اور عوام اور جو ساتھ شرکاء تھے جو آئے ہوئے تھے استقبال کے لیے، وہ ان کے نعرے آپ نے سن لیے۔ اس کے بعد ہی اگلا شاٹ سنوائیے گا علیمہ خان صاحبہ کا۔ ہم نے تو فیصلہ کر کے گھر سے یہ نکلے تھے، میری بہنیں اور ہم اور میں بھی، کہ اگر زیادہ سے زیادہ موت آ جاتی ہے تو یا اللہ ہماری شہادت قبول کرے، اور ہماری شہادت قبول کرے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ اب ہمیں ڈر نہیں ہے،
اور یہ علیمہ خان صاحبہ، کیونکہ علیمہ خان صاحبہ کو میں آپ کو بتا دوں کہ دھمکیاں بھی دی گئی تھیں جب انہوں نے پہلی دفعہ تیمردیرہ میں چند دن پہلے جب وہ پہلی دفعہ منظر عام پہ آئیں اور انہوں نے لیڈ کیا اور کال دی، تو اس وقت جو سرکاری دانشور ہیں انہوں نے دھمکیاں دی باقاعدہ طور پہ اور فیصلے جاری کر دیے کہ جناب علیمہ خان صاحبہ کا اب مقدر جیل ہے، اور علیمہ خان صاحبہ کو پیغام بھی بھیجا گیا، کیونکہ ایک خفیہ طور پہ پیغام اور پھر پبلکلی تقریباً 3 سرکاری دانشوروں نے یہ خبر دی اور باقاعدہ طور پہ اپنے پروگرام میں کی علیمہ خان اب 26 نومبر کے مقدمات میں جیل چلی جائیں گی اور اب وہ باز نہیں آ رہی، لیکن علیمہ خان صاحبہ نے اس سے پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیا، اور چونکہ پارٹی کے اندر بھی کچھ تھوڑی سی کمزوریاں موجود ہیں اور اس لیے بھی یہ معاملات اس طرح سے ہو رہے ہیں، تو علیمہ خان صاحبہ اب ڈیل کر رہی ہیں، اور یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، کیونکہ پھر یہ کمپین چلائی گئی کہ جناب یہ تو موروثی سیاست ہے، تو وہ کسی الیکشن لڑنے کے لیے نہیں آ رہے، اور یہ کام بیگم نصرت بھٹو نے بھی کیا، بیگم کلثوم نواز نے بھی کیا، اور لیکن بیگم کلثوم نواز نے الیکشن لڑا اور مریم نواز صاحبہ بھی الیکشن لڑا اور وہ بھی پالیٹکس میں آئی، فارم 47 لیا۔ علیمہ خان صاحبہ نے واضح طور پر ان کی فیملی نے کہا ہے کہ ہمارا کوئی ارادہ نہیں، اور اگر ہو بھی تو میرا خیال ہے کہ جو 25 سال تک عمران خان نے کمپین چلائی اور جو ہماری ملٹری لیڈرشپ چاہتی تھی کہ جناب موروثی سیاست کا خاتمہ ہو، لیکن انہوں نے تو ساری کی ساری موروثیت کو اکٹھا کر کے ایک ہی ٹوکرے میں تمام کرپٹ مافیا کو چلتے مقدمات ان کو جب لا کے ٹوکر میں بٹھا کے مسلط کر دیا۔ اب میرا خیال ہے کہ ملٹری لیڈرشپ کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے، اب وہ صفحات فائلوں سے نکال دینے چاہیے، وہ اسٹریٹجی پیپر سے نکال کے پھینک دینے چاہیے کہ آپ کو موروثی سیاست سے اعتراض ہے، آپ کو کرپشن سے اعتراض ہے، آپ کو ملک کی سلامتی کا فکر ہے، وہ نکال دینا چاہیے، کیونکہ یہ جنرل باجوہ اور جنرل عاصم منیر صاحب نے اس سارے نظریے کو ملیا میٹ کر دیا، کسی اور نے نہیں کیا، یہ انہوں نے کیا، تو انہی سے سوال پوچھنا چاہیے۔ آگے جی فردر سنائیے گا جی۔ انہوں نے بڑی مشکل کے اعتراض میں ہوں گے، لیکن یاد رکھیں آپ عمران خان کو جانتے ہیں، اور وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ آپ ان کے آگے سر جھکائیں۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کو دھمکیاں آتی ہیں۔ عمران خان نے اپنی ایک اسپیچ میں کہا تھا اگر یہ تمہیں لوگ دھمکیاں دیں گے واپس دھمکیاں دیں۔ پنجاب کے ساتھ سب سے زیادہ ظلم ہوا ہے، واقعی 100 سیٹیں سے ان کی وہاں پہ آتے پتہ ہے کہ انہوں نے ڈاکہ ڈال کے چوری کیا ہے۔ پنجاب آپ کے ساتھ تھا، ساتھ کھڑا ہوا ہے، سب سے زیادہ ظلم انہوں نے سہا ہے، لیکن اب ہمیں ضرورت ہے کہ کھیتی، مزاحمت، تحریک آپ لیڈ کریں گے اور پنجاب کو ساتھ لے کے چلیں گے، لیکن جب تک ہم پریشر نہیں بنائیں گے اس حکومت کے اوپر، جب تک ان کے اوپر پریشر نہیں بنائیں گے، یہ عمران خان کو نہ پہلے تنہائی سے نکالیں گے، نہ عمران خان کا علاج کرنے دیں گے۔ تو کلیئرلی انہوں نے کہا ہے کہ چاروں صوبے اب ساتھ چلیں اور خیبر پختونخوا اور پنجاب مل کر چلیں۔ پنجاب میں بہت مظالم ہوئے ہیں، بہت فسطائیت ہوئی ہے اور وہاں پہ بھی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، لہٰذا اب سب کو ساتھ چلنا چاہیے اور مل کر چلنا چاہیے۔ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ اگلا جو سنائیے گا، اگلے مناظر دکھائیے گا، پھر ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف جائیں گے۔ یہ صورتحال ہے جناب، آپ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، اور یہ سارے مناظر آج کے ہیں۔ اس کا مطلب بڑا کلیئر ہے کہ 5 اگست، آج ہے 19 جولائی اور 5 اگست پورے پڑے ہیں جی 15 دن، اور 15 دن بھرپور تیاری کی جائے گی، اور 15 دن کے بعد 5 اگست کو بڑے احتجاج کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں، اور 5 اگست سے
یہ تحریک جو ہے ہماری اطلاع کے مطابق ملک کے طول و عرض میں بیک وقت چلائی جائے گی اور یہ بالکل اس کا ڈیفرنٹ ہوگا. اب یہ نہیں ہوگا کہ آپ ساری کی ساری جو ہے پولیس جو ہے ساری ایف سی اور سارے رینجرز اور سارے خفیہ دستے وہ سارے کے سارے آپ اسلام آباد میں پہنچا دیں, اٹک پل پہ پہنچا دیں اور وہاں پہ پہنچا کے تو سب کو وہاں پہ حکم دے دیں جناب ان کو وہ جیسے عطا تارڑ صاحب نے کہا تھا اور محسن نقوی صاحب نے کہا تھا کہ 5 منٹ میں ہم گولیوں کا چھٹا ماریں گے, تو وہ اب اسٹریٹجی نہیں چلے گی. یہ تو ہے پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل موومنٹ علیمہ خان صاحبہ. دوسرا آپ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے فورم سے دیکھیں گے. تیسرا جو ہے وہ کل ہوا ہے وکلا کنونشن, بلکہ وکلا کنونشن نہیں, وکلا لیڈرشپ اکٹھی ہوئی ہے اور اس کا آغاز ہوا جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کیا. انہوں نے ریزائن کر دیا. وکلا تحریک کے وہ بانی وکلا تحریک تھے. جب افتخار چودھری صاحب کو نکالا گیا, پرویز مشرف صاحب, اور پرویز مشرف صاحب نے بھی عدلیہ پر اس لیے حملہ کیا تھا. میں ایک بنیادی بات بتا دوں کہ پرویز مشرف صاحب نے عدلیہ پر 3 نومبر 2007 کو اس لیے حملہ کیا تھا, ایمرجنسی نافذ کی تھی کہ وہ تاحیات باوردی صدر رہنا چاہتے تھے. ان کا مقدمہ سپریم کورٹ میں چل رہا تھا اور وہ تاحیات کہنا چاہتے کہ مجھے کوئی نہ چھیڑے. موجودہ فیلڈ مارشل کی بھی یہی خواہش ہے کہ وہ بھی تاحیات رہنا چاہتے ہیں, باوردی صدر آنا چاہتے ہیں. فیلڈ مارشل بن آرمی چیف تھے وہ, حالانکہ وہ نہیں بن سکتے تھے. آفٹر ریٹائرمنٹ, یہ فوج کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ آفٹر ریٹائرمنٹ کسی 3 اسٹار جنرل کو اس کی ریٹائرمنٹ کو روکا ہو, ریٹین کر کے, اور اس کے بعد ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو پروموشن دی ہو اور ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو آرمی چیف بنایا ہو. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے. ماضی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ریٹائرڈ آدمی کو آپ آرمی چیف بنا دیں. ایک تو یہ ہوا, فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب نے یہ کیا اور انہوں نے یہ بھی ہدف حاصل کر لیا. اس کے بعد انہوں نے اگلا کہا 3 سال سے 5 سال کی مدت کر دی. پھر 5 سال کی مدت بھی انہوں نے کہا کہ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے, اس میں بھی سکم ہے. لہذا 26ویں غیر آئینی ترمیم کے بعد 27ویں غیر آئینی ترمیم کی گئی اور اس میں کہا گیا کہ نہیں, فیلڈ مارشل ہوگا 5 سال کے لیے ہوگا, تاحیات ہوگا, استثناء ہوگا. پھر تاحیات استثناء بھی حاصل کر لیا. پھر ایک اس میں اور ترمیم کی گئی کہ فیلڈ مارشل کو ہٹانے کے لیے 2/3 اکثریت ہوگی پارلیمان کی, سینٹ کی, قومی اسمبلی کی 2/3 اکثریت. یعنی کہ وزیر اعظم کو آپ ہٹا سکتے ہیں ایک عام قانون سازی سے, عام سادہ اکثریت سے. اسپیکر کو ہٹا سکتے ہیں سادہ اکثریت سے, چیئرمین سینٹ کو ہٹا سکتے ہیں سادہ اکثریت سے. سادہ اکثریت سے آپ ہٹا سکتے ہیں, سادہ اکثریت سے بنا سکتے ہیں. لیکن جنرل عاصم منیر صاحب نے کہا نہیں, مجھے ہٹانے کے لیے 2/3 اکثریت چاہیے ہوگی پارلیمان کی. یعنی کہ انہوں نے صدر مملکت کے وہ اپنے آپ کو برابر لے گئے, کیونکہ انہوں نے صدر مملکت بننا ہے, ان کی خواہش ہے, بن نہیں سکتے وہ, یہ تو میں آپ کو بتا دوں گا کسی وقت. وہ صدر مملکت بننا چاہتے ہیں, باوردی بننا چاہتے ہیں. یہی کام پرویز مشرف صاحب کی خواہش تھی کہ میں نے تاحیات صدر رہنا ہے. اس لیے 3 نومبر 2007 کو انہوں نے عدلیہ پر حملہ کیا. جنرل عاصم منیر صاحب نے بھی عدلیہ پر حملہ کیا 26ویں اور 27ویں غیر آئینی ترمیم کے ذریعے سے. اور 26ویں 27ویں غیر آئینی ترمیم کس سے کروائی؟ ایک الیکشن چور پارلیمان سے, جس کا مینڈیٹ نہیں تھا, جو پارلیمان ہے ہی نہیں, فیک ہے, جعلی پارلیمان ہے, ان سے کروائی. اور ان سے کروا کے زبردستی بیٹھ گئے. پھر کروا کے پھر 5 سال کے لیے فیلڈ مارشل اور چیف آف ڈیفنس فورسز ایک اور ٹوپی لے لی. پہلے آرمی چیف کی ٹوپی, پھر فیلڈ مارشل کی ٹوپی, پھر چیف آف ڈیفنس فورسز کی ٹوپی. 3 ٹوپیاں پہن لی. اب وہ شیروانی بھی پہننا چاہتے ہیں ساتھ, اور عدلیہ پر حملہ آور ہوئے. عدلیہ پر حملہ آور ہونے کے بعد اب انہوں نے پورے عوام کے لیے عدلیہ کے دروازے بند کر دیے, بنیادی انسانی حقوق معطل کر دیے ہیں. وہ آپ نے دیکھ لیا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے, وفاقی غیر آئینی عدالت, وہ ان میں بیٹھے جج صاحبان جو ہیں ان کے ذریعے سے سارے کے سارے انڈو کروائے جا رہے ہیں, قلعدم کروائے جا رہے ہیں وہ فیصلے. اور بظاہر ایک مونال ریسٹورنٹ کا, لیکن 8068 ایکڑ اراضی جو ہے وہ واپس لے لی. یہ کام کیے جا رہے ہیں. تو وہی کام کیے جا رہے ہیں, اور خطرہ یہی تھا کہ عدلیہ سے خطرہ تھا کہ جب بھی عدلیہ آزاد رہی اور عدلیہ میں ہم نے یہ توڑ پھوڑ نہ کی اور یہ غیر آئینی عدالت کے ذریعے اپنے جج نہ بٹھائے, تو کیا ہوگا؟
फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने ना आर्मी चीफ रहना था, ना चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस रहना था, ना फील्ड मार्शल रहना था, ना उनको ताहयात इस्तना मिलना था, कुछ भी नहीं मिलना था। लेकिन उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए अपनी ज़ात को रखा मुकद्दम और उन्होंने अदलिया का ही बेड़ा गर्क कर दिया। और इसलिए ये जो अब वकला जो हैं, शुक्र है कि वकला निकले हैं और वकला को एहसास हो गया है कि अब कुछ नहीं रहा, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर बैठे जजेस कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जनाब ये निज़ाम एक्सपोज्ड हो चुका, ये इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, इसको बचाएं वरना ये सारे का सारा गया। और हो क्या रहा है, बलूचिस्तान में अलहदगी पसंदी की तहरीकें, बलूचिस्तान हाथ से निकल गया, उस तरफ कोई तवज्जो नहीं है, ताहयात इस तरह लेके बैठे हैं। कश्मीर गोली चल गई, कोई तवज्जो नहीं है, पाकिस्तान की शहरग ताहयात इस्तना लेके बैठे हैं, कोई मसला नहीं है, आपस में मुका कर रहे हैं, फार्म 47 तकसीम कर रहे हैं, ये फार्म 47 पीपल्स पार्टी का, ये फार्म 47 नून लीग का, और ये भुट्टो खानदान, ये जरदारी खानदान, ये शरीफ खानदान आपस में तकसीम कर रहे हैं। अवाम गए भाड़ में, अवाम का वोट तकद्दुस ख़त्म हो गया। ये हो रहा है। दुनिया भर से आलमी इंसानी हकूक़ की तंजीमें, आलमी इदारे आपको हर रोज़ चार्जशीट कर रही हैं और वो पाकिस्तान के खिलाफ मुकदमा बन रहा है, लेकिन यहाँ आंखें बंद करके सो रहे हैं कि हमें क्या परवाह है,